ویلکم بیک ناظرین، اس مووی کی کہانی 1944 کی ہے، جب دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر ہے۔ دنیا افراتفری کی لپیٹ میں ہے، ہر طرف گولیاں برس رہی ہیں۔ بحر الکاہل کے پانیوں میں ہم ملتے ہیں ایلسن سے، جو امریکی میرین کیپٹن ہے۔ اس کی یونٹ پر جاپانی افواج نے حملہ کر دیا ہے۔ بمشکل جان بچا کر ایلسن ایک ربڑ کی کشتی میں فرار ہوتا ہے اور تنہا سمندر میں کئی دنوں تک بہتا رہتا ہے۔ بالآخر اسے دور ایک ویران جزیرہ دکھائی دیتا ہے اور وہ اپنی آخری طاقت سمیٹ کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ جزیرہ سنسان ہے، درخت اور چٹانوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ وہ اس اجنبی زمین کو دریافت کرتا ہے تو اچانک ایک چھوٹا سا چرچ نظر آتا ہے۔ ایلسن حیران رہ جاتا ہے جب چرچ کے اندر سے ایک کیتھولک نن اینجیلا باہر آتی ہے۔ پہلے تو اینجیلا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتی ہے، مگر ایلسن اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے فکر نہ کرو، میں ایک امریکن ہوں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جب وہ پوچھتا ہے کہ کیا جزیرے پر اور بھی کوئی ہے تو اینجیلا بتاتی ہے کہ وہ یہاں اکیلی ہے۔ ایلسن حیران تو ہوتا ہے مگر دلچسپی بھی لیتا ہے۔ وہ اینجیلا کے پیچھے اس کے پناہ گاہ تک جاتا ہے۔ وہ اسے کھانے کو کچھ دیتی ہے اور وہ پوچھتا ہے تم یہاں اکیلے کیوں ہو؟ اینجیلا اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک پادری کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ ان کا مشن یہ تھا کہ جزیرے پر موجود کچھ بزرگ پادریوں کو جاپانی افواج کے حملے سے پہلے بچا سکیں، لیکن جب وہ یہاں پہنچے تو جاپانی پہلے ہی جزیرے پر قابض ہو چکے تھے۔ پکڑے جانے کے خطرے کے پیش نظر اینجیلا اور پادری چند دن چھپ کر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ افسوسناک طور پر پادری بیمار ہوا اور صحت یاب نہیں ہو سکا۔ اینجیلا کا ماننا ہے کہ شاید اس کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ وہ بھی جاپانیوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ پھر ایلسن اسے اپنی کہانی سناتا ہے کہ کیسے وہ بمشکل اپنی میرین یونٹ پر حملے سے بچ نکلا۔ بعد میں ایلسن کچھ دیر آرام کرتا ہے۔ اگلے دن دونوں خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ایلسن ایک درخت پر چڑھتا ہے تاکہ اینجیلا کے لیے ناریل اور کچھ پھل جمع کر سکے، مگر اسے اندازہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے صرف پھل کافی نہیں ہوں گے، انہیں پروٹین کی بھی ضرورت ہے۔ اسی وقت ان کی نظر ایک کچھوے پر پڑتی ہے۔ ایلسن رسی اور لکڑیاں جمع کرتا ہے اور دوبارہ بیڑے پر نکلنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ کچھوے کی طرف بڑھتے ہیں مگر اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں۔ جدوجہد کے دوران ایلسن پانی میں گر جاتا ہے مگر اینجیلا کی مدد سے وہ کچھوے کو واپس بیڑے کی طرف لے آتا ہے۔ جزیرے پر واپس آ کر ایلسن کچھوے کو پکاتا ہے اور اینجیلا کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ یہ جزیرہ ہر وہ چیز رکھتا ہے جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے چاہیے، چاہے کوئی جان بچانے آئے یا نہ آئے، ہم یہاں سروائیو کر سکتے ہیں۔ اینجیلا اس سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتی ہے۔ ایلسن خاموشی سے جواب دیتا ہے کہ میں یتیم ہوں، یتیم خانے میں پلا بڑا 14 سال کی عمر تک۔ پھر پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں میرین میں شامل ہو گیا تاکہ اپنی ملک کی خدمت کر سکوں۔ اینجیلا بھی یتیم ہے۔ اس کا گہرا ایمان اسے نن بننے کی طرف لے آیا۔ وہ دوسروں کی مدد کرنے اور انہیں خدا کے قریب لانے میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ اگرچہ دونوں بہت ہی مختلف ہیں مگر اینجیلا پرسکون ہے، دعا گو ہے اور پرامن ہے، جبکہ ایلسن سخت مزاج اور مذہب کے بارے میں شکوک رکھتا ہے۔ اگلے دن وہ جاپانی جنگی طیارے جزیرے کے اوپر سے گزرتے دیکھتے ہیں۔ اپنی جان کی خوف سے ایلسن اینجیلا کو لے کر چھپ جاتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ کچھ دن انہیں مکمل طور پر چھپ کر رہنا ہوگا۔ اس نے قریب ہی ایک غار تلاش کی جو انہیں پناہ دے سکتی ہے۔ اینجیلا رضامند ہوتی ہے اور وہ دونوں غار میں وقت گزارنے لگتے ہیں۔ اگلی صبح وہ بمباری کی وجہ سے جاگتے ہیں۔ ایلسن باہر جانتا ہے جاپانی طیارے جزیرے پر بم برسا رہے ہیں۔ اینجیلا خوف سے کانپنے لگتی ہے اور دعا پڑھنے لگتی ہے۔ ایلسن اسے تسلی دیتا ہے اور حوصلہ رکھنے کو کہتا ہے۔ جب طیارے چلے جاتے ہیں وہ باہر آتے ہیں تو تباہی ان کا منتظر ہوتی ہے۔ ان کی پناہ گاہ اور چرچ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ ایک خوفناک منظر دیکھتے ہیں۔ جاپانی فوجی جزیرے پر اتر چکے ہیں اور ایک موسمیاتی کیمپ لگا رہے ہیں۔ اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ دیکھ کر ایلسن اور اینجیلا دوبارہ غار میں چھپنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دشمن فوجی ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ایلسن چاقو تھامے چوکس رہتا ہے۔ وہ اینجیلا سے کہتا ہے تم غار کے اندرونی حصے میں رہو، میں باہر نظر رکھتا ہوں۔ خوش قسمتی سے فوجی غار میں داخل نہیں ہوتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اینجیلا پھر ایلسن کو ایک حیران کن پیشکش کرتی ہے۔ میں خود کو ان کے حوالے کر دیتی ہوں، شاید وہ ایک نن کو نقصان نہ پہنچائیں اور تمہیں بچ نکلنے کا موقع مل جائے۔ ایلسن ترنت ہی انکار کرتا ہے، نہیں،
یہ خطرہ ہم نہیں لے سکتے، وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں چھپ کر رہنا ہی ہوگا۔ اسی شام ایلسن چھپکے سے غار سے نکلتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جاپانیوں نے کئی کیمپ قائم کیے ہوئے ہیں۔ فوجیوں سے بچتے ہوئے وہ مچھلی پکڑنے جاتا ہے، لیکن کچھ فوجی اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ایلسن زمین پر گر کر مردہ ہونے کی اداکاری کرتا ہے۔ فوجی دھوکہ کھا کر چلے جاتے ہیں۔ وہ چند مچھلیاں پکڑتا ہے اور غار واپس آتا ہے۔ اینجیلا جھجکتی ہے۔ جب سے وہ نن بنی ہے اس نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، مگر اب کوئی اور چارہ نہیں۔ مجبوری میں مچھلی کھاتی ہے، مگر کچی مچھلی اسے بیمار کر دیتی ہے اور وہ کہہ کر دیتی ہے۔ اسی رات جب اینجیلا سو رہی ہوتی ہے تو ایلسن اپنے چہرے پر کیچڑ ملتا ہے۔ چھپکے سے وہ جاپانی کیمپ میں گھس جاتا ہے خوراک چرانے کے لیے۔ وہ تھیلا بھر لیتا ہے، لیکن اچانک ایک فوجی اندر آ جاتا ہے۔ ایلسن خود کو چھپا لیتا ہے۔ راستہ نہ ہونے پر وہ پوری رات وہیں چھپا رہتا ہے۔ صبح کے وقت جب فوجی تربیتی مشقوں میں مصروف ہوتے ہیں، ایلسن چھپکے سے کیمپ سے نکل آتا ہے اور دور جا کر چھپ جاتا ہے۔ اسی دوران اینجیلا جاگتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایلسن غائب ہے۔ وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ سمجھتی ہے شاید وہ مارا گیا ہو، لیکن ایلسن واپس آتا ہے بمشکل جاپانی گشت سے بچتے ہوئے۔ اسے زندہ دیکھ کر اینجیلا کا دل بھر آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ خوراک لانے گیا تھا، مگر اینجیلا ناراض ہوتی ہے۔ تم بغیر بتائے چلے گئے، میں بہت ڈر گئی تھی۔ ایلسن وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ اگلے دن ایلسن اسے ایک پھول اور کنگھی تحفے میں دیتا ہے۔ اینجیلا مسکرا دیتی ہے۔ ایلسن اس سے پوچھتا ہے، نن بننے کے بجائے کیا تم کبھی یہ نہیں سوچتی کہ عام زندگی گزارو؟ اینجیلا انکشاف کرتی ہے کہ اس نے ابھی آخری قسم نہیں کھائی۔ نن بننے کے فیصلے کے لیے 5 سال کا دورانیہ ہوتا ہے اور وہ ابھی غیر یقینی میں ہے۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایلسن اسے دل دے بیٹھا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اینجیلا نن بنے۔ اسی لمحے دونوں شور سنتے ہیں۔ جاپانی فوجی جزیرہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ دونوں خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ کیمپ میں چھوڑی گئی خوراک اب ان کے لیے مسئلہ نہیں رہی۔ بعد میں ایلسن اپنی دردناک بچپن کی کہانی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، اب پہلی بار خوشی محسوس ہو رہی ہے تمہارے ساتھ۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب جنگ ختم ہو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اینجیلا پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ نرمی سے کہتی ہے، میں نے خود کو خدا کے سپرد کر دیا ہے، میں اس ایمان سے غداری نہیں کر سکتی۔ ایلسن دل شکستہ ہوتا ہے مگر معذرت کرتا ہے اگر اس نے اینجیلا کو تکلیف دی ہو۔ اسی رات وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانے میں شریک ہوتے ہیں۔ ایلسن کو جاپانی شراب کی ایک بوتل ملتی ہے اور وہ حد سے زیادہ پی لیتا ہے۔ نشے میں وہ اینجیلا کی قسموں پر سوال اٹھانے لگتا ہے اور ان کی موجودہ صورتحال کو آدم اور حوا سے تشبیہ دیتا ہے۔ اکیلا جزیرہ، ایک مرد اور ایک عورت۔ اینجیلا اس کی باتوں سے دکھی ہو جاتی ہے، خاموشی سے اٹھتی ہے، بارش میں نکلتی ہے اور جنگل میں کہیں گم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔